وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جیل میں جانے کا جو عزیز مصر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ ایک شخص اگر بے گناہ ہے تو اس کو اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اور زلیخا کا مقصد دباؤ ڈالنا بھی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کسی دباؤ میں نہیں آئے اور بالآخر آپ کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی آئے۔ آپ کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ساتھ، مطلب اسی زمانے میں 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، دونوں غیر مسلم تھے، تو ان میں سے ایک کو خواب، دونوں کو خواب آیا، تو خواب ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں، اس روٹی کے چگ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چونکہ بادشاہ کے دربار میں تھے اور دونوں کو سزا ملی تھی جیل کی، اور کہا جاتا ہے، بہت سارے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، بعض روایات بھی اس پر شاہد ہیں، کہ دونوں کو پر کیس یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر ملا کے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ظاہر ہے کوئی کیس تھا، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ تھے یہ، ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ایک بادشاہ کے لیے روٹی پکایا کرتا تھا، تو ظاہر ہے اتنے قریبی لوگوں کو جب سزا ہوتی ہے، اور پھر کیس چل رہا تھا ان دونوں کے اوپر کہ کس کو رہائی ملے گی اور کس کو سزا ملے گی، یا دونوں کو لٹکایا جائے گا یا دونوں کو رہا کیا جائے گا، یہ کیس چل رہا تھا۔ اسی دوران ان دونوں کو خواب آیا، ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹی رکھی بھی اور پرندے اس روٹی کو نوچ کے اس میں سے روٹی کو کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ، ان دونوں کو خیال آیا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی، اور یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں میں سے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ دونوں غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کتنا عرصہ ہم نے ان کے ساتھ جیل میں گزاری، ان کی عبادت دیکھی، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی طہارت دیکھی، کیونکہ غیر مسلموں میں پہلے تو صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا نا، تو ان کی صفائی ستھرائی دیکھی، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا، دعائیں مانگنا دیکھا، یہ سب چیزیں دیکھ کے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، بہرحال ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے کہ اس شخص کا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں یورپ میں، آسٹریلیا میں، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو بہت سے گورے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک گورے نے میری بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم لوگوں نے تو اپنا مذہب بالکل چھوڑ دیا ہے، چلو تمہارے اندر یہ تو ہے نا کہ جس مذہب کو تم مانتے ہو اس کو فالو تو کر رہے ہو۔ تو یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی کسی کو اچھا عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ پھر اسی طرح کے لوگوں سے تعبیریں بھی پوچھی جاتی ہیں۔ تو آئے، انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اب یہ دونوں میرے محتاج بن کے میرے سامنے آئے ہیں، انہوں نے میری نیکی کا بھی اعتراف کیا، اور اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ میں کیا تعبیر بتاتا ہوں۔ ان کے سوال یہ سمجھنے کہ ان کے سوال کا جواب میرے پاس ہے، تو اب گویا ایک طرح سے یہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو جو مجبور انسان ہوتا ہے اس کا جب کسی سے مفاد ہوتا ہے نا تو وہ اس کی بات سنتا غور سے ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کو توحید کی دعوت دے دوں، دین برحق کی دعوت دے دوں۔ کیسی زبردست حکمت کی بات ہے، دیکھیں یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا عرصہ ایسا لگتا ہے یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی تھی دین کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیریس نہیں ہوں گے بلکہ رد کر دیں گے، ضد میں آ جائیں گے۔ موقع تلاش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کہ کب میں ان کو دین کی دعوت دوں، تو یہ بہترین موقع تھا۔ اچھا پہلے اگر تعبیر بتا دیتے پھر دین کی دعوت دیتے وہ بھی اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کی ضرورت تو پوری ہو گئی نا، وہ تھوڑی غور سے بات سنیں گے۔ تو کہتے ہیں نا ہولڈ کر کے رکھا ہے ان کو۔ جب آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں نا تو جب تک آپ اس کو لٹکانا چاہیں، روکنا چاہیں، ہولڈ کرنا چاہیں وہ رہے گا، اس دوران آپ جو بھی اس کو بتاتے رہیں گے وہ غور سے سنے گا۔
یوسف علیہ السلام نے دیکھا بہترین موقع ہے دعوت کا، تو یوسف علیہ السلام نے یہاں ان کے خواب کی تعبیر کو ڈیلے کیا اور اس دوران دین برحق کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اچھا، دین برحق کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ بعض دفعہ انسان اپنا تعارف اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ سننے والا بات کو غور سے سنے۔ دیکھیں، میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر اگر بات کر رہے ہیں میڈیکل سائنس کی تو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میں معمولی ڈاکٹر نہیں ہوں، وہی میں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی بات غور سے سنیں۔ ایسا ہی کوئی بھی اٹھ کے میڈیکل سائنس کی باتیں کرنا شروع کر دے، لوگ تھوڑی اس پہ کان دھرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب اپنی قابلیت بتاتا ہے تو اس شعبے سے متعلق پھر اس کی بات غور سے سنی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے نبوت کی دلیل دی کہ میں جو تم سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بات صرف میرا ایک تجزیہ نہیں ہے کہ تم اس کو جیسے لوگوں کے مختلف کانسیپٹ ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے، کوئی دوسرے کی دلیل سنتا ہے پھر اس پہ رد کرتا ہے، اپنی دلیل پیش کرتا ہے، جو ایک عام ڈیبیٹ کا طریقہ ہے۔ میں ذرا اس سے ہٹ کے تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ کا سلیکٹڈ پیغمبر ہوں، اور ظاہر ہے میں جو کچھ کہوں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، میری اپنی بات کچھ نہیں ہوگی۔ تو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تم سے وہ بات کروں گا ہی نہیں جو واقعے کے خلاف ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے معجزے پیش کرنا شروع کر دیے۔ اور وہ معجزے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو، تم نے بارہا یہ بات نوٹ کی ہے کہ جیل میں جب بھی ہم سب کے لیے کھانا آنے والا ہوتا تھا، میں پہلے بتا دیا کرتا تھا کہ آج یہ پکے گا، آج یہ پکے گا، آج یہ کھانا آئے گا، اور جو میں بتاتا تھا وہی کھانا آ رہا ہوتا تھا۔ اس وقت تو تم لوگوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ذالک مما علمنی ربی، یہ اس علم کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ وہ علم سے مراد ہے وحی، تو میرا رب وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے، یہ میں خود سے نہیں فیصلہ کرتا، یہ خدا سے میرا لنک ہے، تعلق ہے۔ اللہ مجھے بتاتا تھا کہ ان کو بتا دو کہ آج یہ کھانا آئے گا، کل یہ کھانا آئے گا، تو یہ وحی ہے۔ تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں زمین پر، مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے میں بتاتا ہوں، ورنہ میرا کسی سے یہاں رابطہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو ظاہر ہے فون اور یہ سب چیزیں، موبائل، یہ سب تو ناممکنات میں سے تھیں، تو کوئی رابطہ نہیں، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ موجود ہوں، اور میں تمہیں پہلے سے بتا دیا کرتا تھا کہ دوپہر کھانے میں یہ چیز آئے گی اور رات کھانے میں یہ چیز آئے گی۔ تو تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا؟ یہ تم تو بس تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے بتا رہے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ میں کیسے بتایا کرتا تھا۔ دیکھیں، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بتایا بھی نہیں ان کو کہ میں کیسے بتاتا تھا، کیونکہ وہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ موقع پہ بتاؤں گا تو پھر اثر ہوگا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام، دیکھو تمہارے پاس کھانا نہیں آتا تھا یا آتا ہے، ترزقانہ، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما، مگر میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں، بتاویلہ، اس کی پہلے سے تفصیل، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ تو تم نے یہ بات شاید نوٹ نہیں کیا، آج میں تمہیں، یا نوٹ کی ہوگی تو تم نے اس کو شعبدہ سمجھ کے رد کر دیا ہوگا کہ بھئی حیرت کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے، کوئی شعبدہ سمجھ لیا ہوگا، کوئی جادو سمجھ لیا ہوگا۔ نا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میں بتاتا ہوں اس لیے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی یہ وحی کے ذریعے میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا رب مجھے بتاتا ہے، اس کے بتانے سے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میرے رب نے مجھے یہ مقام کیوں دیا کہ ایسا میرا رب سے کانٹیکٹ ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنا لیا؟ تو یہ جو روحانی نعمت میرے رب نے مجھ پہ کی ہے، ایک نیکی ہے جو اللہ نے جس کی ہمیں توفیق دی ہے، اس نیکی کی برکت ہے کہ مجھ کو اللہ نے سلیکٹڈ بنا لیا ہے۔ تو تم بھی وہ نیکی کر لو تو اللہ تمہیں بھی کچھ اعلیٰ مقام دے دے گا۔ ظاہر ہے نبوت تو نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کی طرف سے خاص بندوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن تمہیں بھی مادی اور روحانی نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ میں نے نیکی کیا کی ہے، انی ترکت ملت قوم، کہ ہم ایسی قوم کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں فالو کرتا ہوں اپنے باپ دادا کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور ان میں کیا کوالٹی تھی، ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک کریں۔ تو جو مذہب کی جو بیس ہماری شروع ہوتی ہے وہ توحید سے شروع ہوتی ہے، تو ہم توحید پرست لوگ ہیں اور ہم شرک کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اس روحانی ترقی کے لیے جس ترقی پر اللہ نے مجھے گامزن کیا ہے، جس ترقی کی طرف میں جا رہا ہوں۔
کیا خوبصورت انداز ہے آپ دیکھیں تبلیغ کا. اور آج ہم لوگوں کا اسٹائل دیکھیں, ہم بجائے دین کے قریب کرنے کے لوگوں کو اور دور کر دیتے ہیں.